حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کرنے سے اگر آپ کو خوشی محسوس ہو اور گناہ کرنے پر آپ کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، تکلیف محسوس ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام کرنے کے بعد دل کے اندر کھٹکا ہو، پریشانی لگ جائے اور آپ اس کو چھپاتے پھریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو سمجھ لو کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں آج ہم نے اپنے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا نیکی کرنے کے بعد مجھے خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ گناہ کرنے کے بعد مجھے تکلیف اس کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر تو نیکی کرنے کے بعد خوشی محسوس ہو اور گناہ کرنے کے بعد تکلیف محسوس ہو، پریشانی ہو، تو پھر تو سمجھ لو کہ ایمان موجود ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے قرب و جوار میں اور خود اپنے آپ کو اگر دیکھنا چاہیں تو ظاہراً یہ بات نظر آتی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد ہم خوش ہوتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ نیکی کرنا یہ مجھے نقصان دے گیا، اور گناہ کرنے کے بعد خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا کیا جو اس پر ظلم کیا، بہت اچھا کیا جو میں نے اس کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا، بہت اچھا کیا جو میں نے اس کی توہین کی ہے، بہت اچھا کیا جو میں اس کے ساتھ برائی سے پیش آیا ہوں۔ اس پر ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی ہم خیر منائیں۔ آج ہماری غمیاں اور خوشیاں اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں خود بتا دیتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ نیکی کرنے کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم شادی کی رسومات لے لیتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی شادیوں کو دیکھ لیں تو کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی مسلمان کی شادی ہے۔ ہم نے ہندوؤں کی کوئی رسم نہیں چھوڑی ہوگی، جو اپنی شادیوں پر ہم نے اختیار نہیں کی ہوگی، اور اگر سنت کے مطابق شادی کرنا چاہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج شلوار ہماری ٹخنوں سے نیچے ہے تو ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور شلوار اگر اوپر کر لی تو ہر دوست بھی مذاق اڑاتا ہے اور ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ آج اگر عورت نے پردہ کیا ہے شریعت کے مطابق تو اس کو لان تان کرتے ہیں، اور جس نے آدھے کپڑے اتار دیے سارے تو نہیں کہتا، تو عورتیں بھی خوش ہو رہی ہیں، مرد بھی خوش ہو رہے ہیں۔ آج اگر کوئی داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو وہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گی، اور داڑھی مڑانے پر کوئی معاملہ نہیں ہے، اس پر وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔
آج گناہ کرنا یہ ہمارے لیے باعث فخر بن گیا اور نیکی کرنا باعث شرم بن گیا ہے. اور جب یہ صورت ہو تو پھر سمجھ لو کہ ہمارے اندر ایمان والی صورت نہیں ہے. آج ہم کسی کو کہہ دیں نماز سنا دو تو کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، اور کوئی گانا سننا چاہیں تو کوئی شرم نہیں، لیکن نماز سناتے وقت مجھے شرم آتی ہے، نماز پڑھتے وقت شرم آتی ہے. کھلے عام جا رہا ہے اور گا رہا ہے، وہاں پر کوئی شرم کا معاملہ نہیں ہے. آج اگر دینی ادارے کے ساتھ مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور خاندان بھی پورا لان تان شروع کر دیتا ہے، اور یہی پیسے اگر کنجروں کے اوپر کیا ہے لٹاتا ہے، وہاں پر کیا واہ واہ کیا کہنے. آج اگر دینی بیان کے اندر کسی کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں گھر سے اجازت نہیں، اور اگر کہیں اکھاڑے میں کہیں اور لے جانا چاہیں تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر کھلے عام اجازت ہے. اور ہم بھی کسی سے اگر دینی بات کرنا چاہتے ہیں جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ اپنے ساتھ 2-4 آدمیوں کو لے کر چلے جائیں. ہم بات کرتے ہیں تو شرماتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی کسی ایسی محفل میں لے جانا چاہتا ہے جو بالکل خلاف شرع ہے اس کو قطعاً شرم نہیں، اور ہم بھی اس کی بات بڑے اچھے انداز کے اندر سن لیتے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج بظاہر ہم دیندار ہیں کیونکہ ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں، اچھی بات ہے، سنت کے مطابق ہے. ہماری شلوار ٹخنے سے اوپر ہو گئی، بس دیندار کی یہی پہچان رہ گئی. اس لیے دینداری کو پہچانے کہ دینداری کیا ہے اور بے دینی کیا ہے. بے دینی پر شرمانا چاہیے نہ کہ دینداری کے اوپر، لیکن آج دینداری کے اوپر ہمیں شرم آتی ہے. آج ہر لچا لفنگا اسلام پر خوب اعتراض کرتا ہے، لیکن ایک دیندار آدمی بھی اس کو جواب دیتے ہوئے شرماتا ہے کہ پتہ نہیں وہ آگے سے کیا کہے گا، میری بات سنے گا یا نہیں، جبکہ ہم اس کی بات سن رہے کھلے عام. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا، اذا سرت کا حسنتک، جب نیکی سے آپ کو خوشی محسوس ہو، جب نیکی سے آپ کو، وساعت کا سیئتک، اور برائی سے آپ کو تکلیف ہو، تو فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، پھر آپ ایمان والے ہیں، آپ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، آپ مومن کہلانے کے حقدار ہیں. اور اگر نیکی سے شرمندگی ہو، پریشانی ہو، اور برائی سے خوشی محسوس ہو تو پھر سمجھ لو کہ ایمان نہیں ہے. اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے. یہی جو موبائلوں میں ہم دن رات دیکھ رہے ہیں، بیٹا آتا ہے تو چھپا لیتے ہیں، بھائی آتا ہے تو چھپا لیتے ہیں، دوست آتا ہے تو اس کو غائب کر دیتے ہیں. بھئی اگر نیکی ہے تو پھر شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ کو نہ پتہ چل جائے، ماں کو نہ پتہ چل جائے، بھائی کو نہ پتہ چل جائے، دوست کو نہ پتہ چل جائے، شاگرد کو نہ پتہ چل جائے. یہ جو دل کے اندر کھٹک پیدا ہو رہی ہے، سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے. اور جہاں پر ایسا معاملہ نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ گناہ نہیں ہے. اس لیے نیکی اور برائی کو پہچانے، گناہ اور غیر گناہ کو پہچانے. اللہ رب العزت مجھے اور سب کو عمل کی اور سمجھ اختیار کرنے کی، بصیرت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب